1930 کے بعد سے اپنی صحت کے حوالے سے بیماری کا شکار تھے، اور 1946 میں انہیں دو ڈاکٹرز نے، جو ان میں ایک ڈاکٹر جال پٹیل جو فزیشین تھے اور ذاتی دوست تھے، پارسی تھے بامبے میں، انہوں نے واضح طور پہ ایکس ریز، جو ان کے ریڈیولوجسٹ اس وقت تھے ڈاکٹر جیل دائبو، اس کے نتیجے میں بتلا دیا تھا کہ آپ کی بیماری آپ کا ڈیتھ وارنٹ بن چکی ہے، اور آپ اب لا علاج مرض کا شکار ہیں، اور آپ کے پاس 1 سے 2 سال تک کی مہلت ہے، لہٰذا آپ سخت روٹین سے ہٹ کے اب آرام کی زندگی اپنا لیں تو آپ کو یہ مہلت مل جائے گی۔ اور اس سے پہلے وہ کئی سال پہلے ٹیوبرکلوسس کا شکار ہو چکے تھے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جو ان کی موت سے چند ماہ پہلے ڈاکٹرز نے یہاں پر ان کو جب بتلائی تو قائد اعظم نے کہا کہ مجھے یہ بات کئی سال پہلے سے پتہ ہے، لیکن ابھی جو ان کی ڈٹرمنیشن کی بات ہو رہی تھی، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹی بی کا مرض ہے اور جس کو ایڈوانس ٹی بی ہو وہ کھانسے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ٹی بی کے مرض کو اور مریض کو آپ اس کی کھانسی سے پہچان لیتے ہیں، لیکن قائد اعظم کی کسی پبلک انگیجمنٹ میں یا لائف میں ان کے کسی طرز عمل سے کوئی شخص یہ جان نہیں سکا کہ یہ شخص اس مہلک بیماری کا شکار ہے یا نشانہ ہے۔ اور قائد اعظم نے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان ایک راز ہے اور آپ نے اسے راز رکھنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، ابھی میں ڈاکٹر عطا طارڑ صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب قائد کی ہم اگلے سال 150ویں سالگرہ منائیں گے تو ہمیں ان 2 ڈاکٹرز کو بھی ایوارڈ دینا چاہیے، اگرچہ بعد از مرگ ہی ہے، کہ جہاں پاکستان کی کریشن قائد اعظم کی مرہون منت ہے، وہیں ان ڈاکٹرز کے پروفیشنل ایتھکس کی بھی مرہون منت ہے، اس لیے کہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے جو آتھرز ہیں، انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تو اس دوران ڈاکٹر پٹیل کی بیٹی سے انہوں نے وہ ایکس ریز کا حوالہ دی جو ان کی بیٹی کے پاس تھے، تو انہیں پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ یہ ڈاکٹر پٹیل نے اس راز کو راز رکھا اور چھپائے رکھا۔ تو غالباً 1970 میں انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کہا کہ کیا آپ کو علم تھا کہ قائد اعظم اس سنگین عارضے میں مبتلا ہیں؟ تو ان کے بقول لارڈ ماؤنٹ بیٹن حیرت زدہ رہ گیا کہ کس طرح برٹش انٹیلیجنس اور ہر طرح کی سراغ رسانی کے باوجود وہ یہ بات نہیں جان پایا، اور اس نے برملا کہا کہ اگر مجھے یہ حقیقت معلوم ہو جاتی تو میں پارٹیشن کا عمل چند ماہ کے لیے مؤخر کر دیتا، اینڈ دیر وڈ ہیو بین نو پاکستان۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے ہمارے لیے کہ کس طرح اس شخصیت نے جو ایک ٹرمینل النس کے اندر مبتلا تھی، ڈاکٹرز کے مشورے کے باوجود اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کر، اپنی محنت، اپنی جد و جہد میں کوئی کمی لائے بغیر انہوں نے پاکستان کی آزادی کی منزل حاصل کی، اور ہم اس ہستی کا جس قدر بھی قرض ادا کرنے کی کوشش کریں، قرض ادا نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ابھی آپ سے کہا گیا کہ اگر وطن کی اور ریاست کی قیمت پوچھنی ہے تو غزہ کے مسلمانوں سے کوئی پوچھے، یا مقبوضہ کشمیر کے اندر
وہاں کے لوگوں سے کوئی پوچھے کہ آزاد وطن اور ریاست کی کیا قدر اور قیمت ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کا دن محض قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک کیلنڈر کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا دن ان کی اس جد و جہد، ان کے اس مشن سے جڑنے کا دن ہے، اور اس الاؤ کو دوبارہ زندہ کرنے کا دن ہے کہ جو الاؤ انہوں نے ساؤتھ ایشیا کے منتشر مسلمانوں کے دلوں میں جلا کر ان کو ایک ناقابل تسخیر اور ناقابل شکست قوت بنا کر پاکستان حاصل کیا۔ اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس پاکستان کی بنیاد ہم نے اس نوآبادیاتی نظام کے تسلط سے نکل کر حاصل کرنی ہے، چونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان کے وائسرائے بھی بنے، لیکن قائد اعظم نے ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا اور ان کے اس مطالبے کو مسترد کر کے پاکستان کی خود مختاری کی بنیاد رکھی کہ ہم برطانوی تاج کے تحت اس ملک کی بنیاد نہیں رکھیں گے، بلکہ ایک ساورن سٹیٹ ہوں گے۔ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ قائد اعظم نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ شاید چند ہزار کلومیٹر علاقہ یا مربع میل آپ ہم سے چھین لیں گے، لیکن قائد اعظم نے پاکستان کی ساورن سٹیٹ ہونے کی بنیاد پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کا ایک ڈیلیگیشن قائد اعظم کو مبارکباد دینے گیا پاکستان کی کامیابی کے بعد، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پر گئے تو قائد اعظم کسی بڑے خوشگوار موڈ میں مسکرا رہے تھے، لیکن جب ہم نے قائد اعظم کو مبارکباد دی کہ اے قائد آپ کو مبارک ہو کہ ہمیں اپنی منزل مل گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم ایک دم سنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ جو ہم چاہتے تھے، ہمیں تو ایک مورچہ ملا ہے اور ہم نے اس مورچے سے پاکستان حاصل کرنا ہے۔ چونکہ پاکستان سے کشمیر بھی چھین لیا گیا اور کئی علاقے چھینے گئے، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ پاکستان جو ہمیں ملا ہے یہ ایک مورچہ ہے، اور ہم نے اصل پاکستان جو ہم سے چھینا گیا ہے اسے بھی حاصل کرنا ہے اس مورچے سے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اس مورچے کی بھی حفاظت نہ کر سکے اور 25 سال بعد آدھا پاکستان ہم سے جدا ہو گیا۔ آج پھر موقع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں معرکہ حق کی صورت میں ایک عظیم الشان کامیابی عطا کی ہے کہ ہم قائد اعظم کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس ملک کو معرکہ ترقی کے ذریعے اتنا مضبوط کریں کہ یہ ملک ساؤتھ ایشیا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز بن جائے۔ تو آج کا دن ہمیں اس تحریک اور جذبے کو دوبارہ زندہ کرنے کا تجدید کا دن ہے کہ جس سے ہم نے قائد اعظم کے اس ادھورے مشن کو پورا کرنا ہے۔ میرے معزز حاضرین اور نوجوانوں، قائد اعظم کسی طاقت کے گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ کسی سیاسی گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ کسی رائلٹی میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے علم اور تعلیم کے ساتھ طاقت حاصل کی، انہوں نے اپنی دیانت کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ اپنا مقام حاصل کیا، اور انہوں نے تاریخ کا دھارا جیسے کہا گیا تبدیل کیا، اور یہ سب کچھ اس کردار، حوصلے اور کلیرٹی کی وجہ سے ہوا
جو انہیں اپنے مقصد کے لیے مقصد میں موجود تھا۔ 1946 میں کلکتے میں انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں اس عمر کے اندر اور اس صحت کے ساتھ اپنا جو خون جلا رہا ہوں اور محنت کر رہا ہوں تو یہ کس لیے کر رہا ہوں؟ میں ایک بہت پرتعیش زندگی گزار سکتا ہوں۔ میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری قوم کے عام آدمی، غریب آدمی، میں ان کی زندگی کو تبدیل کر سکوں اور ہوتا دیکھ سکوں۔ ان کے جتنے اقتصادی تصورات ہیں وہ کیپٹلزم کی نفی کرتے تھے، اگرچہ وہ کسی بھی لحاظ سے سوشلسٹ یا کمیونسٹ تو نہیں تھے، لیکن وہ پرائیویٹ انٹرپرائز کو ایک گریڈ کے طور پہ بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ تو وہ پرائیویٹ انٹرپرائز کو اسلام کے سوشل جسٹس کے اصولوں کے ساتھ ملا کر ایک ایسی فلاحی ریاست قائم کرنے کی سوچ رکھتے تھے کہ جو اپنے شہریوں اور بالخصوص غریبوں کی زندگی اور تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن سکے۔ ایک ایسی ریاست جو سب کے لیے شمولیت اور انکلوسیوٹی کا ذریعہ ہو، ایک ایسی ریاست جس میں ہر شخص کو اپنی محنت اور صلاحیت پر اپنی نسل، زبان یا مذہب کی بنیاد پر کسی تفریق کا سامنا کیے بغیر آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، تحریک پاکستان کی ایک جہت جسے ہم شاید اپنی نظر سے اوجھل کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کیوں قائم کیا گیا۔ پاکستان بنانے کی ضرورت اس لیے پڑی، جیسے کہ ابھی آپ نے آفاقی صاحب سے بھی سنا کہ جب یوم نجات منایا گیا اور کانگریس کی وہ حکومتیں ختم ہوئیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف ان کی ثقافت کی بنیاد پہ، ان کی شناخت کی بنیاد پر، ان کی حیثیت کی بنیاد پر ان سے معاشی اور سماجی تفریق روا رکھی، ان کو دوسرے درجے کا شہری بنایا، تو وہ مسلمان جو سب سے بڑی ہندوستان میں مائنورٹی تھے، جب ان کے حقوق انہیں نہیں ملتے نظر آئے اور یہ نظر آیا کہ اگر یہ یونائٹڈ انڈیا رہا تو اس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو آج آپ مودی سرکار کے ذریعے وہاں کے مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ قائد اعظم کی فراست تھی کہ انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا اور اس مسلمان مائنورٹی کو اس اکثریت کے ہاتھوں استحصال ہونے سے بچایا۔ اگر پاکستان اس بنیاد پہ بنا کہ مسلمان متحدہ بھارت میں بحیثیت اقلیت محفوظ نہیں تھے اور انہیں اپنے حقوق کے لیے ایک علیحدہ ریاست قائم کرنی پڑی، تو میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر پاکستان کے اندر کوئی اقلیت غیر محفوظ ہو تو کیا یہ نظریہ پاکستان کی نفی نہیں ہے؟ تو کیا ہے؟ نظریہ پاکستان میں جہاں مسلمانوں نے اپنی تہذیب، ثقافت کی بنیاد پر اپنی ملک کی تشکیل کا مطالبہ کیا، وہیں اس کا یہ بھی لازم جز ہے کہ اس پاکستان کے اندر اس بات کا بھی اعلان شامل تھا کہ پاکستان میں کوئی اقلیت خود کو اس طرح غیر محفوظ نہیں سمجھے گی جیسے متحدہ ہندوستان میں مسلمان بحیثیت اقلیت غیر محفوظ تھے۔ لہٰذا اس پاکستان کے اندر ہر پاکستانی کو آگے بڑھنے کے برابر کے مواقع فراہم کرنا ہماری قومی ذمہ داری ہے اور قائد کا وہ ویژن ہے جس کے لیے ہم سب کو دن رات محنت کرنی ہے۔ پاکستان بنانے کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ پاکستان دنیا کی غریب قرض لینے والے ملکوں کی فہرست میں ایک اور ملک کے طور پہ کھڑا ہو۔ پاکستان کو
جیسے میں نے کہا کہ قائد ایک تجربے گاہ بنانا چاہتے تھے اقبال کے افکار کی روشنی میں، کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ 1400 سال بعد بھی مسلمان ایک کامیاب جدید ریاست قائم کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے اسی اصول کو اپنے سامنے رکھ کر پاکستان کی تعمیر نو کرنی ہے۔ پاکستان نے 1947 میں قائد اعظم کی وفات کے بعد کئی حوادث کا سامنا کیا، لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، ہماری 78 سال کی تاریخ میں کامیابیاں بھی ہیں اور ناکامیاں بھی ہیں۔ ہمیں اس ملک کے اندر اپنی کامیابیوں سے اعتماد پیدا کرنا ہے، لیکن اپنی ناکامیوں کو ایک چیلنج کے طور پہ سامنے رکھ کر اسی جذبے سے کام کرنا ہے کہ جس جذبے کے ساتھ 1946 میں ایک ایسا شخص جو ٹرمینل النس جسے لاحق ہو چکی تھی، جس کو ڈاکٹرز نے آرام کی تجویز دی تھی، لیکن اس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، ہمارے لیے یہ مورچہ بنا کے دم لیا تاکہ ہم کسی کے رحم و کرم پہ نہ ہوں، ہم ایک آزاد وطن کے شہری ہو سکیں، ہم ایک آزاد وطن میں رہ کر اپنی عزت، اپنی شناخت کے ساتھ دنیا کے سامنے سر فخر سے بلند کر کے کھڑے ہو سکیں۔ آج اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہمارے اوپر قائد اعظم کا قرض ہے، اور ان ہزاروں افراد کی قربانیوں کا قرض ہے جنہوں نے پاکستان کی خاطر ہجرت کرتے ہوئے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے۔ اسی مشن کے تحت وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے مستقبل کے لیے اڑان پاکستان کا منصوبہ بنا کر اس سفر کا آغاز کیا ہے۔ یہ ہماری تجدید ہے قائد اعظم کے اس مشن کے ساتھ کہ ہم نے پاکستان کو اگر مارکہ حق سے ناقابل تسخیر دفاعی قوت کے طور پہ ثابت کیا ہے، تو اب ہم نے پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر معاشی قوت بنانا ہے، اور اس کے لیے مارکہ ترقی جیتنا ہے۔ مارکہ ترقی جیتنے کے لیے پاکستان کے ہر شہری کو، پاکستان کے ہر فرد کو قائد اعظم کا ہر شعبے میں سپاہی بننا ہے۔ طالب علم کو اپنی کلاس روم میں اس محنت کے ساتھ کام کرنا ہے جس محنت کے ساتھ قائد اعظم نے یہ ملک بنانے کے لیے کام کیا تھا۔ پاکستان کے کسان کو اسی جذبے کے ساتھ پاکستان کو زراعت میں خوشحال کرنے کے لیے محنت اور جستجو کرنی ہے، جس محنت اور جستجو سے قائد اعظم نے اپنی بیماری کے ساتھ اس ملک کو بنا کر ہمیں تحفے میں دیا۔ پاکستان کے صنعت کاروں کو، پاکستان کے انجینئرز کو، پاکستان کے ڈاکٹرز کو، پاکستان کے پروفیشنلز کو، پاکستان کے سرکاری افسروں کو، پاکستان کے تاجروں کو، پاکستان کے علماء کو، پاکستان کے وکلاء کو، ہر طبقے کے فرد کو اپنے اپنے شعبے میں محمد علی جناح بن کر پاکستان کے مارکہ ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آج کی دنیا مقابلے کی دنیا ہے۔ قائد اعظم نے ہمیں ثابت کیا کہ بڑے کارنامے محض نعروں سے اور تقریروں سے نہیں ہوتے۔ آج اگر تقریروں اور نعروں کا مقابلہ ہو تو شاید دنیا میں کوئی قوم بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن کامیابی تقریروں اور نعروں سے نہیں، عمل سے ملتی ہے، محنت سے ملتی ہے، جستجو سے ملتی ہے۔ آج کی دنیا انوویشن کی دنیا ہے، کریٹیوٹی سے ملتی ہے۔ آج ہمیں اپنی خود احتسابی کرنی ہے۔ اگر ہم نے ایک ترقی یافتہ قوم بننا ہے تو ہمیں اپنی کمزوریوں کا احتساب کرتے ہوئے اس کے لیے یکسو ہو کر محنت کرنی ہے۔ پاکستان کے اندر آج 63% شرح خواندگی ہے۔ دنیا میں کوئی قوم ترقی نہیں کر سکی
جب تک اس کی شرح خواندگی 90% پر نہ چلی جائے۔ ہم سب کو تہیہ کرنا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر سے ناخواندگی اور جہالت کے ہر دھبے کو ختم کریں گے، چونکہ ہم جتنی مرضی اونچی عمارتیں بنا لیں، ہم جتنی کشادہ شاہراہیں بنا لیں، لیکن اگر ہم 90% خواندگی حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے پاس ترقی کا پاسپورٹ ہمیں نہیں مل سکتا۔ دنیا میں کوئی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکی جب تک اس کو 100% پرائمری انرولمنٹ بچے اسکولوں میں نہ پہنچ گئے ہوں۔ ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ یہ چیلنج ہے، جب تک ہم اپنے ہر بچے کو اسکول کے اندر داخل نہیں کر دیں گے، ہم ترقی کی دوڑ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم پچھلے 40 سالوں سے 40% سٹنٹنگ کے ساتھ اپنے بچوں کے اندر 40% غذائیت کی کمی کا شکار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری 40% نسل ذہنی طور پہ کند اور جسمانی طور پہ لاغر ہے۔ جس قوم میں سٹنٹنگ کی یہ شرح ہو، وہ قوم کبھی کریٹیوٹی کے دور میں انوویشن کے ذریعے اپنی راہ آگے نہیں نکال سکتی۔ ہمیں ایک ایمرجنسی کے طور پہ سٹنٹنگ کے اوپر قابو پانا ہے، جس کا تعلق صرف غذائیت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے رہن سہن سے بھی ہے، صاف پانی کی فراہمی سے بھی ہے، اور ہمارے ماحول کی صفائی سے بھی ہے۔ دنیا میں کوئی ملک 2.55% آبادی میں اضافے کی شرح سے کامیاب نہیں ہو سکا۔ دنیا میں جتنے ملک کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے آبادی میں اضافے کی شرح پہ قابو پایا ہے تاکہ ان کے وسائل اور ان کی آبادی میں توازن پیدا ہو سکے۔ ہمیں بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ان پڑھ، بیمار اور لاغر بچوں کی فوج چاہتے ہیں، یا ہم تعلیم یافتہ صحت مند بچوں کی وہ نسل تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جن کی ہم خوراک تعلیم کا بندوبست کر سکیں اور وہ پاکستان کا سرمایہ بن سکیں۔ پاکستان کے یہ وہ شماری اشاریے ہیں، جب تک ہم ان کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اسی لیے اڑان پاکستان میں جو 5 ایز یا 5 ستون بنائے گئے ہیں، ان میں 5واں ستون پاکستان کے سماجی انڈیکیٹرز، تعلیم، صحت، آبادی پہ قابو اور نوجوانوں اور خواتین کی ترقی میں شمولیت سے تعبیر ہے، اور اس کے لیے حکومت وزیر اعظم کی نگرانی میں نئے منصوبے شروع کر چکی ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ملک کی تعلیم کو دنیا کا بہترین تعلیمی نظام میں ڈھالیں۔ ہم اس ملک سے ہیپاٹائٹس کا خاتمہ کریں، اس ملک سے ڈائبٹیز کا خاتمہ کریں، اور اس ملک کی آبادی میں اضافے کی شرح کو قابو میں لا کر وسائل اور آبادی میں توازن پیدا کریں۔ اسی طرح ہم اس ملک کی خواتین کو 23% ورک فورس پارٹیسپیشن سے 50% کے اوپر لے کر جائیں، کیونکہ کوئی ملک دنیا میں ترقی نہیں کر سکا جس کی خواتین کی شرح ورک فورس میں 50% نہ پہنچی ہو۔ ہم اس لیے خواتین کی تعلیم، ان کے لیے معاشی مواقعوں کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں تاکہ آنے والے سالوں میں پاکستان کی ہر بیٹی اپنی صلاحیت کے مطابق اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ پاکستان نے اگر معاشی طور پر خود انحصاری حاصل کرنی ہے تو اس کا واحد راستہ پاکستان کی برآمدات ہے۔ پاکستان اگر برآمداتی ملک نہیں بنے گا تو ہم ہمیشہ ڈالروں کے لیے قرض لینے پر مجبور ہوں گے، دوست ممالک سے پیسے لینے پہ مجبور ہوں گے۔ پاکستان کے ہر نوجوان کو ایک انٹرپرینیور بن کر پاکستان کے لیے ایکسپورٹس پیدا کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم نوجوانوں کو امپاور کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا جو ڈیجیٹل امپاورمنٹ پروگرام ہے، اس کے تحت نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں، ڈیجیٹل سکلز دیے جا رہے ہیں
تاکہ پاکستان کے نوجوان، اگر ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں تو اس نوجوان ایسٹ کے بدولت جو پاکستان کا اصل اثاثہ ہے، ہم پاکستان کو ایک انفارمیشن پاور بنا سکیں، دنیا کی لیڈنگ انفارمیشن پاور بنا سکیں۔ اور یہ نوجوانوں نے پہلے ہی ہمیں دنیا کی 4th بگیسٹ ای لانسنگ کنٹری بنا دیا ہے، چونکہ ان نوجوانوں کو گزشتہ 10 سالوں میں ہماری حکومتوں نے 10 لاکھ سے زیادہ لیپ ٹاپ دے کے امپاور کیا، اور یہ دنیا میں ان نوجوانوں نے اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کا ہر نوجوان پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی کا معمار بنے، تاکہ اس کے ذریعے ہم پاکستان کو 21ویں صدی کی جدید معیشت بنا سکیں۔ یہی قائد کے اڑان پاکستان کا تصور ہے۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم نے قائد اعظم کے اس پاکستان کو حاصل کرنا ہے، اور اگر ہم اس قائد اعظم کے پاکستان کو آج تک حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو اس کا جواب آپ کے سامنے 3 حروف کے اندر لکھا ہوا ہے۔ قائد اعظم ہمیں کامیابی کی کنجی 3 الفاظ میں دے گئے تھے: یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ جو لوگ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان آوازوں کو مٹا کر یکجہتی، بھائی چارے اور اپنی قوم کے اتحاد کی پکار پر لبیک کہہ کر ایک مضبوط قوت بننا ہے۔ دنیا میں کوئی قوم انتشار اور فساد کے ساتھ ترقی نہیں کر سکی۔ پاکستان ایک عظیم قوم ہے، لیکن ہماری عظمت ہمارے اتحاد کے اندر پنہا ہے۔ آئیے آج عہد کریں، قائد اعظم کی روح کے ساتھ عہد کریں کہ ہم پاکستان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ دوسرا نقطہ فیتھ ہے۔ ہمیں اپنے اندر اور اپنے خدا پر ایمان مضبوط رکھنا ہے۔ اگر ہمارا خود پہ یقین ہوگا، فیتھ ہوگا، ایمان ہوگا کہ ہم ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے بھی جیسے اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ اگر آپ یقین محکم رکھتے ہوں تو دنیا میں کوئی طاقت آپ کے یقین کو شکست نہیں دے سکتی۔ جب قائد اعظم نے پاکستان کا مطالبہ کیا تو لوگ حساب کتاب لگا رہے تھے، نمبر گن رہے تھے، ہماری سیٹیں گن رہے تھے، لیکن قائد اعظم نے نمبروں کا حساب نہیں لیا۔ انہوں نے قوم کی ڈیسٹنی اور قوم کے پوٹینشل کو دیکھتے ہوئے اور اس یقین کو دیکھتے ہوئے جو اقبال کی سوچ ہماری قوم میں زندہ کر گئی تھی، اس یقین محکم کو دیکھ کر انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا، اور 7 سالوں میں ہم نے بے سر و سامانی کے ساتھ پاکستان بنا دیا۔ آج تو ہمارے پاس وسائل ہیں، بجٹ ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، دفاتر ہیں، فیکٹریاں ہیں، سب کچھ ہے، تو کیا ہم 2035 تک اس ملک کو $1 ٹریلین اکانومی نہیں بنا سکتے؟ ہمیں صرف خود پہ یقین کرنا ہے اور محنت کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم 2035 تک $1 ٹریلین اکانومی بننے کے ہدف کو حاصل کریں گے۔ اور آخری بات ڈسپلن، کہ جب تک ہم اپنی زندگی میں نظم و ضبط نہیں لائیں گے، جب تک ہم اپنی محنت کے اندر نظم و ضبط نہیں لائیں گے، تو آپ کے اندر جتنی مرضی انرجی ہو، جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو، جب تک وہ ڈسپلن نہیں ہوتا وہ کارگر اور نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کو اپنا کر پاکستان کے ہر شعبے میں بھرپور محنت کریں گے، اور یہ نوجوان آنے والے دور کے موجد ہوں گے۔ ہم نے خلاؤں کی تسخیر کرنی ہے، ہم نے اس ملک کو دنیا کے ہر شعبے میں بلندی کے اوپر لے کر جانا ہے، تاکہ ہر مقام پر، ہر سطح پر میڈ ان پاکستان ایک برانڈ بن کر دنیا کے ہر مارکیٹ کے اندر موجود ہو۔ ہر پاکستانی سائنٹسٹ، ہر پاکستانی پروفیشنل اپنی ساکھ کے ساتھ دنیا کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوا رہا ہو۔ یہ ہے وہ قائد اعظم کا مشن،
جس کے لیے آج ہمیں تجدید کرنی ہے، جس آگ کو ہم نے دوبارہ سلگانا ہے، وہ آگ جو قائد اعظم نے ہمارے اندر لگائی تھی، کہ جس نے بے سر و سمانی کے ساتھ ہمیں یہ ملک لے کر دے دیا، آج یہ تمام وسائل کے ساتھ ہم اس کو لے کر پاکستان کو اس کی بلندیوں تک لے جانے کا عہد کریں گے۔ آخر میں اقبال کے اس شعر کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو آج کے نوجوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم ہے۔ آج مسلمان جس حالت میں ہیں، فلسطین میں 1 کروڑ کا ملک ہے، اس نے 2 ارب مسلمانوں کو بے بس کر دیا۔ کیوں؟ ہماری علم کی قیادت ختم ہو گئی ہے۔ جب تک ہمارے پاس علم کی قیادت تھی تو اسپین سے لے کر غرناطہ سے لے کر بغداد اور پوری یورپ تک اس کی دھاک تھی، اور یورپ سے لوگ ہماری یونیورسٹیوں سے آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ لیکن جب ہم نے علم اور تحقیق کی روایت ترک کر دی تو ہم دنیا کی پستیوں پہ گر گئے۔ اور اقبال اس چیز کو ان اشعار کے ساتھ نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جو ہر نوجوان کے لیے ایک پیغام ہے۔ اور اقبال فرماتے ہیں کہ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، مہر و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک۔ آئیے وہ نظریں دوبارہ پیدا کریں کہ جن سے افلاک لرزیں، تو قائد اعظم کا پاکستان بھی انشاءاللہ بنانا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ وہ علم کی قیادت پیدا کریں کہ جس کے ساتھ ہم دوبارہ اس عظمت رفتہ کو جو ہم سے کھو گئی تھی وہ حاصل ہو جائے۔ اور پھر اقبال یہ بھی کہتے ہیں ہم سے کہ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر، کہ اگر ہم نسل زبان کے اندر تقسیم ہو گئے، میں پنجابی، وہ پشتون، وہ بلوچی، وہ سندھی، وہ کشمیری، وہ گلگتی، اگر یہ شناخت ہماری اعلیٰ شناخت کے اوپر آ گئی تو اقبال کہتا ہے کہ تم مٹی کی طرح ہوا زمانے کے اوپر زمانے سے اڑ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو ہمیں اپنی اس شناخت پر کہ ہم پاکستانی ہیں، اس پاکستانی شناخت پہ فخر کرنا ہے، اور اس شناخت کے اوپر مل کر ایک قوت بننا ہے، اور اس تقسیم کو بھلانا ہے کہ جو ہمیشہ ہمیں تاریخ میں کمزور کرنے کا باعث بنی۔ چونکہ اقبال نے ہی کہا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب۔ خواتین و حضرات، قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، with faith, discipline and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve۔ آج کی تقریب کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ہم تمام پاکستانی قوم قائد کے اسی پیغام کو اڑان پاکستان کی بنیاد بناتے ہیں، اس عہد کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔ علامہ محمد اقبال نے قائد اعظم جیسے رہبر کے لیے ہی کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔